اور تیسرا اللہ کی بارگاہ میں جسے پیش کیا جائے گا وہ دین کی خدمت کرنے والا عالم دین ہوگا، دین کا کام کرنے والا، دین کی خدمت کرنے والا۔ اب دین کا عالم ہونا کتنا بڑا رتبہ ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کن عالما او متعلما او متلجسا او محبا لا تکن خامسا۔ حضور نے اپنی امت کو فرمایا میری امت چار میں سے ایک ہو جانا۔ کتنوں میں سے؟ چار میں سے ایک بننا۔ یہ حضور مشورہ دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، چار میں سے ایک بننا۔ کون عالم؟ یا تو عالم بن جانا، دین کا عالم بن جانا، اور متعلما، عالم نہ بن سکو تو پھر ساری زندگی تھوڑا تھوڑا دین سیکھتے رہنا، دین کا طالب علم بن جانا، طالب علم بن جانا۔ اور متلجسا، عالم بھی نہ بن سکو، طالب بھی نہ بن سکو تو پھر عالم کی مجلس میں بیٹھنے والے بن جانا، عالم کی باتیں سننے والے بن جانا۔ اگر یہ تیسرے بھی نہ بن سکو اور محبن، پھر چوتھے بن جانا، کم از کم اپنے دل میں عالم کی محبت رکھ لینا۔ آج تو لوگ کسی عالم کو دیکھتے کہتے مولویوں نے یہ کر دیا، مولویوں نے وہ کر دیا، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ عالم سے محبت کرنے والے بن جانا، یہ چار میں سے ایک بننا۔ فرمایا لا تکن خامسا، پانچویں نہ بننا، پانچویں بنو گے تو پھر نقصان میں رہ جاؤ گے، گھاٹے میں ہو جاؤ گے۔ اتنا مرتبہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کسی عالم دین کے دل میں، نیت میں کھوٹ آ جائے، اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے، یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نیت میں اگر فتور آ جائے تو کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا تیسرا جسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا وہ دین کا عالم ہوگا، دین کا خدمت گزار ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب اسے پیش کیا جائے گا اللہ پاک اسے اپنے نعمتوں کی پہچان کرائے گا، وہ نعمتوں کو پہچان لے گا۔ اللہ پاک اسے پوچھے گا کہ میری نعمتوں کے بدلے میں دنیا میں تم نے کیا کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا مولا میں نے اپنی زندگی تیرے دین کے لیے لٹا دی، دین کے لیے خرچ کر دی، تیرے دین کا علم میں نے حاصل کیا، تیرا دین میں نے سیکھا سکھایا، یہ سارا تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ یہ ہر عالم کی بات نہیں ہے، یہ جس کی نیت میں ارادے میں فطور ہو اس کی بات ہے۔ تو اس کو اللہ پاک فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے یہ سارا میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا بلکہ تو نے مال و دولت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، تو نے عزت و شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ جس مقصد کے لیے تو نے دین سیکھا سکھایا وہ تجھے مل گیا، دنیا میں تمہاری عزت بھی ہو گئی، شہرت بھی ہو گئی، دولت بھی مل گئی، تو نے جو چاہا تھا وہ تجھے مل گیا، اب تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ لہذا اللہ پاک فرشتوں کو فرمائے گا اس سے بھی منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ یہ تین نیکیاں میں نے آپ کو بتائیں، بڑی نیکیاں جو شمار ہوتی ہیں، بڑی نیکیاں جو شمار ہوتی ہیں۔ شہید شہادت بڑی نیکی ہے، جیسے بندہ شہید ہوتا ہے نا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے حقوق العباد بھی اللہ پاک اپنے ذمہ میں لے لیتا ہے۔ حقوق اللہ تو حقوق اللہ ہے، عام لوگوں کے حقوق العباد بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے، لیکن شہید کے حقوق العباد بھی اللہ پاک اپنے ذمہ میں لے لیتا ہے۔ اور شہید کا اتنا رتبہ ہے، ادھر دشمن کی تلوار اس کی گردن پہ ہوتی ہے، ادھر رب العالمین کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ آپ نے سنا ہے نا، مصر کی عورتیں حسن یوسف کو دیکھ رہی تھی، مصر کی عورتیں یوسف پاک کا حسن دیکھ رہی تھیں، اتنی بے خود ہو گئی کہ چھریاں سیب کی بجائے ہاتھوں پہ چل گئیں،
ان کو درد نہ ہوا، تکلیف نہ ہوئی، کیونکہ وہ یوسف پاک کا حسن دیکھ رہی تھی، ان کو تکلیف نہ ہوئی۔ ارے یہ تو مجازی حسن ہے، اس حقیقی حسن کا کیا کمال ہوگا؟ تو شہید جب شہید ہو رہا ہوتا ہے اس کے سامنے حسن مطلق، حسن حقیقی ہوتا ہے، اتنا رتبہ ہے، اللہ کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے اسے۔ اسی طرح سخی ہونا، حضور نے ارشاد فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ ماء النار، مال خرچ کرنے سے گناہ ایسے مٹ جاتے ہیں جیسے پانی سے آگ مٹ جاتی ہے۔ مال خرچ کرنا گناہوں کو ایسے دھو ڈالتا ہے جیسے پانی سے آگ دھل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ کتنا بڑا رتبہ ہے۔ اور پھر عالم تو عالم ہے، عالم کے لیے تو سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، اللہ کی مخلوق دعا کرتی ہے، اگرچہ میں اور آپ نہ کریں، اللہ کی مخلوق دعا کرتی ہے۔ لیکن نیت میں اگر فطور آ جائے تو میرے بھائی یہ تینوں نیکیاں بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو پھر ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، آج ایک فیشن ہو گیا ہے، ابھی حال ہی میں ماضی قریب میں قربانی گزری ہے، آپ دیکھیں لوگ جانور لے آتے ہیں، پھر اس کے ساتھ سیلفی بناتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہوئے ویڈیو بنا کے آپ میں نے قربانی کر دی۔ لوگ جو ہے لاکھوں کے کروڑوں کے جانور لے آتے ہیں دکھانے کے لیے، میڈیا میں چلوا دیتے ہیں فلاں صاحب نے 10 کروڑ کا جو ہے بیل لیا ہے۔ تو اگر ایسی نیکیاں، حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، تو سیلفی بن رہی ہے، میں ادھر گیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ حاضرین محترم، لوگوں سے تو ہم دعویٰ کرا لیں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ قبول نہ ہوئی تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے نیکی کرنے سے پہلے ہمارے سینے میں جو چیز ہے، جو دل ہے، اس کو صاف اور پاک کر لو، اس سے بغض نکال لو، کینہ نکال لو، ریاکاری نکال لو، دکھاوے نکال دو، اللہ کی بارگاہ میں آؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اس نماز کی جو لذت ہے وہ دنیا میں بھی نصیب ہوتی ہے، قبر میں بھی نصیب ہوتی ہے، حشر میں بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قد افلح، اللہ نے تاکید کے ساتھ فرمایا، تاکید کے ساتھ فرمایا، قد حرف تاکید ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ پکی بات ہے وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے بندے شک نہ کرنا، شک نہ کرنا، قد پکی بات ہے، پکی بات ہے کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ مولا کون کامیاب ہو گیا؟ جس کے بارے میں تو فرما رہا ہے قد افلح، کوئی شک نہیں ہے، پکی بات ہے وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ مولا کون کامیاب ہو گیا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فرمایا جس بندے نے دنیا میں 3 کام کر لیے وہ کامیاب ہو گیا۔